خوش آمدید۔ آج ہم ایک ایسے کرکٹ میچ پر بات کر رہے ہیں جو شائقین کو بالکل اپنی سیٹ کے کنارے پر لے آیا تھا۔ جی ہاں، یہ مقابلہ تھا پاکستان شاہینز اور نیپال کے درمیان ٹاپ اینڈ T20 سیریز کا 22 اگست 2025 کو ڈارون میں۔ بالکل۔ اور جو تفصیلات ہمارے پاس ہیں وہ تو ایک انتہائی سنسنی خیز مقابلے کی کہانی سناتی ہیں۔ فیصلہ ہوا آخری گیند پر اور جیت کا فرق صرف 1 رن، ناقابل یقین۔ تو آئیے اس غیر معمولی میچ کی گہرائی میں چلتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ یہ سارا ڈرامہ آخر ہوا کیسے۔ بالکل، اور دیکھیں T20 کرکٹ کی یہی تو خوبصورتی ہے، ایسے مقابلے بنتے ہیں۔ صحیح، اس میں جو سب سے دلچسپ بات ہے نا وہ یہ کہ چھوٹے چھوٹے فرق، ایک لمحے کا فیصلہ یا کھیل کا کوئی ایک معمولی سا واقعہ پورا میچ پلٹ دیتا ہے۔ یہ میچ بہترین مثال ہے کہ مہارت، حکمت عملی اور اعصاب کی جنگ کیسے ایک یادگار مقابلہ تخلیق کرتی ہے۔ 1 رن کی جیت یا ہار وہ کھلاڑیوں کی ذہنی مضبوطی کا اصل امتحان ہوتی ہے۔ ان کی کنڈیشنز میں یہ فیصلہ کتنا اہم تھا آپ کے خیال میں؟ دیکھیں، یہ ایک کافی معیاری فیصلہ تھا، خاص طور پر T20 کرکٹ میں۔ اچھا، ڈارون میں دن کے وقت کھیلتے ہوئے ٹیمیں اکثر پہلے بیٹنگ کرنا چاہتی ہیں تاکہ اسکور بورڈ پر ایک ٹوٹل لگا کر دوسری ٹیم پر پریشر ڈال سکیں۔ جی، پچ کا رویہ بھی اہم ہوتا ہے۔ اگر اندازہ ہو کہ بھئی دوسری اننگز میں پچ تھوڑی سست ہو سکتی ہے یا گیند زیادہ ٹرن لے گی تو پھر پہلے بیٹنگ فائدے میں رہتی ہے۔ بنیادی مقصد تو یہی تھا کہ ایک دفاع کے قابل ہدف سیٹ کیا جائے۔ لیکن آغاز شاہینز کے لیے کچھ کہہ لیں حوصلہ افزا نہیں تھا۔ یاسر خان جو پچھلے میچز میں رنز بنا رہے تھے وہ 18 پر نسبتاً جلدی آؤٹ ہو گئے۔ ہاں، یہ ایک دھچکا تھا۔ پھر معاذ صداقت بھی صرف 4 رنز بنا سکے اور اس کے فوراً بعد محمد فائق کا رن آؤٹ، اس نے تو مشکلات اور بڑھا دیں۔ بالکل، نیپال نے شروع میں ہی گرفت مضبوط کر لی تھی۔ جی، T20 میں پاور پلے کے اوورز بہت اہم ہوتے ہیں۔ اگر آپ شروع میں ہی 2-3 وکٹیں کھو دیں تو اس سے نہ صرف آپ کی رنز بنانے کی رفتار کم ہوتی ہے بلکہ پوری اننگز کی حکمت عملی پر اثر پڑتا ہے۔ ان شروع کے جھٹکوں نے شاہینز کو تھوڑا سا آپ کہیں دفاعی ہول میں دھکیل دیا اور نیپال کے گیند بازوں کو حاوی ہونے کا موقع مل گیا۔ صحیح۔ ایسی صورتحال میں پھر نئے آنے والے بلے بازوں پر فوراً اننگز کو سنبھالنے کا دباؤ آ جاتا ہے۔ اس دباؤ کے باوجود عبدالواحد بنگلزئی نے کچھ مزاحمت دکھائی، 26 رنز بنائے۔ یہ اس وقت کی صورتحال میں اہم رنز تھے لیکن وہ بھی لمبی اننگز نہیں کھیل پائے۔ جی، کوشش اچھی تھی ان کی۔ ان کے آؤٹ ہونے کے بعد غازی غوری، مبشر خان یہ بھی جلدی آؤٹ ہو گئے اور اس دوران رنز بنانے کی رفتار بہت ہی سست رہی، خاص طور پر باؤنڈریز تو جیسے لگی نہیں رہی تھی۔ ہاں، یہ بہت نمایاں تھا۔ ایسا لگ رہا تھا کہ شاہینز شاید 120-130 تک ہی پہنچ پائیں گے۔ جی ہاں، اور جب وکٹیں ایسی گر رہی ہوں، رنز بنانا مشکل ہو رہا ہو تو ٹیم کو ایک اینکر کی ضرورت ہوتی ہے۔ بالکل، ایک ایسا کھلاڑی جو ایک اینڈ سنبھالے، وکٹیں گرنے کا سلسلہ روکے اور دوسروں کو تھوڑا کھل کر کھیلنے کا موقع دے۔ اگر ہم اسے بڑے تناظر میں دیکھیں تو بنگلزئی کی کوشش اپنی جگہ، لیکن ٹیم کو ایک پارٹنرشپ کی سخت ضرورت تھی جو اننگز کو واپس پٹری پر لائے۔ صحیح۔ باؤنڈریز کا نہ لگنا یہ اس بات کی علامت تھا کہ نیپالی بولرز نے لائن اور لینتھ پر اچھا کنٹرول رکھا ہوا ہے اور فیلڈ پلیسمنٹ بھی بہت مؤثر تھے۔ اور وہ اینکر کا کردار پھر نبھایا کپتان محمد عرفان خان نے۔ انہوں نے صورتحال کی نزاکت کو سمجھا اور انتہائی ذمہ داری سے بیٹنگ کی۔ جی، کمال کی اننگز تھی ان کی۔ 42 گیندوں پر 42 رنز شاید دیکھنے میں بہت تیز نہ لگے لیکن اس وقت ٹیم کو بالکل اسی چیز کی ضرورت تھی۔ ایک اینڈ انہوں نے مضبوطی سے تھامے رکھا۔ بالکل، عرفان خان کی یہ اننگز اس میچ کے لحاظ سے بہت ہی قیمتی تھی۔ کبھی کبھی T20 میں 100 کے سٹرائک ریٹ سے کھیلی گئی اننگز 150 والی سے زیادہ اہم ہو جاتی ہے۔ صحیح بات ہے۔ انہوں نے نہ صرف وکٹوں کے گرنے کا سلسلہ روکا بلکہ ایک ایسا پلیٹ فارم مہیا کیا جہاں سے آخری اوورز میں کچھ تیزی سے رنز بن سکتے تھے۔ یہ کپتانی کی ذمہ داری کا بہترین مظاہرہ تھا۔ ان کا ساتھ دینے پھر مہران ممتاز آئے، انہوں نے بھی 23 رنز کا اہم حصہ ڈالا۔ جی، اہم شراکت تھی۔ اور پھر اختتامی لمحات میں محمد وسیم جونیئر، کیا دھواں بیٹنگ کی انہوں نے۔ صرف 10 گیندوں پر 20 رنز جس میں 1 چھکا اور 2 چوکے شامل تھے۔ ارے واہ، یہ تو بہت فرق ڈال گیا آخر میں۔ بالکل، یہ رنز بہت اہم ثابت ہوئے۔
اس کے علاوہ 13 رنز ایکسٹراز کے بھی تھے. تو ان سب کی وجہ سے پاکستان شاہینز 9 وکٹوں پر 144 تک پہنچنے میں کامیاب ہو گئی. یہ جو آخر کے اوورز میں 30-40 رنز بنتے ہیں نا، یہ اکثر T20 میچوں کا فیصلہ کرتے ہیں. جی ہاں. وسیم جونیئر کی وہ چھوٹی لیکن تیز اننگز نے سکور کو شاید 125-30 سے اٹھا کر 144 تک پہنچا دیا، جو نفسیاتی طور پر ایک بڑا فرق ہے. بالکل. 144 کا مجموعہ، جیسا ہم نے پہلے کہا، کوئی بہت بڑا ہدف تو نہیں تھا، لیکن یہ ایسا تھا جس کے لیے نیپال کو محنت کرنی پڑتی. اس پچ پر خاص طور پر اگر بولرز اچھی کارکردگی دکھائیں تو اس کا دفاع ممکن تھا. عرفان کی بنیاد، مہران کی شراکت اور وسیم کی وہ فنشنگ ٹچ اس نے شاہینز کو مقابلے میں واپس لا کھڑا کیا. اچھا جی، تو اب باری تھی نیپال کی. 145 رنز کا ہدف، تقریباً 7.25 رن فی اوور. ان کی اننگز کا آغاز کیسا رہا؟ نیپال نے کشال برٹیل اور آصف شیخ کے ساتھ اننگ شروع کی. برٹیل تو جلدی آؤٹ ہو گئے، صرف 4 رنز بنا کر. یہ شاہینز کے لیے ایک اچھی شروعات تھی. جی. لیکن آصف شیخ نے محتاط انداز اپنایا، بیٹنگ جاری رکھی اور 27 رنز بنائے. شروع کے اوورز میں شاہینز کے بولرز نے کافی نپی تلی بولنگ کی اور رنز کی رفتار کو قابو میں رکھنے کی کوشش کی. لیکن پھر میچ کا نقشہ بدلنا شروع ہوا. نیپال کے کپتان روہت پاؤڈیل اور تجربہ کار دیپیندرا سنگھ ایری نے ایک زبردست پارٹنرشپ بنائی. ہاں، یہ بہت اہم شراکت تھی. پاؤڈیل نے ایک طرف سے ذمہ داری دکھائی، 52 رنز کی عمدہ اننگز کھیلی. وہ اینکر رول ادا کر رہے تھے. جہاں پاؤڈیل نے بالکل وہی کام کیا جو شاہینز کی اننگز میں عرفان خان نے کیا تھا. ایک اینڈ سنبھال کر سکور بورڈ کو چلایا. ان کی اننگز نے نیپال کو ایک مضبوط بنیاد فراہم کی. اور دوسری طرف تھے دیپیندرا سنگھ ایری. انہوں نے تو آتے ہی اپنا جارحانہ انداز اپنایا، پاکستانی بولرز پر چارج کیا اور صرف 21 گیندوں پر 41 رنز بنا ڈالے. کمال کی ہٹنگ، 3 چوکے اور 3 چھکے. یہ تو بالکل ہی دھواں-دھار بیٹنگ تھی. ان دونوں کی شراکت نے تو جیسے میچ نیپال کی جھولی میں ڈال دیا تھا. یہ شراکت واقعی میچ کا آپ کہہ لیں ٹرننگ پوائنٹ لگ رہی تھی اس وقت. پاؤڈیل کا تحمل اور ایری کی جاریت کا جو ملاپ تھا وہ بہترین تھا. جی. ایری نے خاص طور پر مڈل اوورز میں رن ریٹ کو بہت تیزی سے بڑھایا اور شاہینز کے بولرز اور کپتان پر شدید دباؤ ڈال دیا. اس پارٹنرشپ نے مطلوبہ رن ریٹ کو کافی نیچے لا دیا تھا اور نیپال واضح طور پر جیت کی پوزیشن میں آ گیا تھا. لگ رہا تھا کہ وہ آرام سے یہ ہدف حاصل کر لیں گے. لیکن کرکٹ، خاص طور پر T20، یہ غیر یقینی کا کھیل ہے نا؟ بالکل، آپ کبھی بھی کچھ نہیں کہہ سکتے. جب لگ رہا تھا کہ نیپال آسانی سے جیت جائے گا، گلشن جھا 15 رنز پر رن آؤٹ ہو گئے. کیا یہ ایک اہم موڑ تھا؟ دیکھیں، کسی بھی تعاقب میں، خاص طور پر جب آپ ہدف کے قریب ہوں، ایک سیٹ بلے باز یا اہم کھلاڑی کا رن آؤٹ ہونا ٹیم کے مورال اور مومنٹم کو تھوڑا سا متاثر کر سکتا ہے. جی. جھا کا رن آؤٹ ہونا نیپال کے لیے ایک جھٹکا ضرور تھا، لیکن اس وقت بھی وہ کافی مضبوط پوزیشن میں تھے. اچھا. تاہم اس وکٹ نے شاہینز کو ایک ہلکی سی امید ضرور دلائی کہ شاید وہ واپسی کر سکتے ہیں. اور پھر میچ آ پہنچا آخری اوور تک. صورتحال یہ تھی کہ نیپال کو جیت کے لیے صرف 2 رنز درکار تھے اور ان کی 4 وکٹیں ابھی باقی تھی. جی ہاں، صرف 2 رنز. یہ تو تقریباً جیتا ہوا میچ لگتا تھا. تماشائیوں اور کھلاڑیوں پر دباؤ تو یقیناً انتہا پر ہوگا. آخری اوور میں 2 رنز کا دفاع کرنا یہ کرکٹ میں تقریباً ناممکن سمجھا جاتا ہے، خاص طور پر جب بلے باز سیٹ ہوں یا وکٹیں ہاتھ میں ہوں. بالکل. بالر پر شدید دباؤ ہوتا ہے کہ کوئی غلطی نہ ہو، ایک وائڈ نہ ہو، ایک نو بال نہ ہو، جبکہ بلے بازوں کو صرف ایک سنگل لینا ہے یا کسی طرح گیند کو بیٹ سے لگا کر رن مکمل کرنا ہے. اس وقت فیلڈ پلیسنگ، بولر کی نفسیات، بلے باز کا ارادہ، سب کچھ بہت اہمیت رکھتا ہے. ہر کوئی اپنی سانسیں روکے ہوئے تھا. اور اس ناقابل یقین دباؤ والے لمحے میں گیند تھمائی گئی نوجوان اسپنر فیصل اکرم کو. جی، فیصل اکرم. اور انہوں نے جو کیا وہ تو تاریخ کا حصہ بن گیا. اس آخری اوور کی تفصیلات کیا تھی، ذرا بتائیں. فیصل اکرم نے تو کمال ہی کر دیا. یہ اعصاب کی جنگ تھی اور وہ اس میں سرخرو ہوئے. اوور کی پہلی گیندوں پر ہی انہوں نے دباؤ بنایا، رنز نہیں دیے. اچھا. پھر انہوں نے ایک اہم بلے باز کو آگے بڑھ کر کھیلنے پر مجبور کیا. گیند بیٹ ہوئی اور وکٹ کیپر غازی غوری نے پلک جھپکتے میں اسٹمپنگ کر دی. زبردست. غازی غوری کی کیا مستحدی تھی. بالکل، وہ ایک بڑی وکٹ تھی.
एक विकेट गिर गई, लेकिन रन्स तो अब भी सिर्फ 2 ही चाहिए थे। जी बिल्कुल, दबाव और बढ़ गया। फिर उसी ओवर में गालिबन आखिरी या दूसरी आखिरी गेंद पर एक और ड्रामाई लम्हा आया। क्या हुआ? बल्लेबाज ने शॉट खेला और तेजी से रन लेने की कोशिश की। फील्ड में मौजूद खिलाड़ी ने तेजी से गेंद उठाई, नॉन स्ट्राइकर एंड पर एक जबरदस्त डायरेक्ट थ्रू किया और एक और बल्लेबाज रन आउट। अरे बाप रे, आखिरी ओवर में 2 विकेटें। जी हाँ, ये फील्डिंग का शानदार मुजाहरा था। अब क्या सूरत हाल थी? आखिरी गेंद बाकी थी और शायद 1 रन चाहिए था जीतने के लिए। जी हाँ, सूरत हाल इंतहाई ड्रामाई हो चुकी थी। आखिरी गेंद पर नेपाल को जीत के लिए गालिबन 1 ही रन दरकार था। ओह खुदाया। बल्लेबाज ने किसी तरह गेंद को खेला, शायद बल्ले का किनारा लगा या पैड से लगी, वो रन लेने भागे लेकिन रन मुकम्मल नहीं कर पाए। तो मतलब? और इस तरह नाकाबिले यकीन तौर पर पाकिस्तान शाहीन्स ने ये मैच 1 रन से जीत लिया। यकीन नहीं आता, 1 रन से? तो इस सब का मतलब क्या निकला? एक ऐसी फतेह जो बिल्कुल नामुमकिन लग रही थी। इसका मतलब ये है कि क्रिकेट में और खास तौर पर T20 में आपको आखिरी गेंद तक हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। बिल्कुल। फैसल अकरम ने गैर मामूली ज़हनी मजबूती और महारत दिखाई। सिर्फ 2 रन्स का दिफा करते हुए 2 विकेटें लेना, जिसमें एक स्टंपिंग और एक रनआउट शामिल हो, ये किसी भी नौजवान खिलाड़ी के लिए बहुत बड़ा कारनामा है। वाकई ये मैच ये भी जाहिर करता है कि दबाव में फील्डिंग कितनी अहम है। वो स्टंपिंग और वो रनआउट वो मैच के फैसलाकुन मोड़ साबित हुए। जी हाँ। ये एक अहम सवाल भी उठाता है कि खिलाड़ी इस तरह के शदीद एक्सट्रीम प्रेशर वाले हालात से कैसे निपटते हैं। ये सिर्फ महारत का खेल नहीं, ये आसाब और थोड़ी सी किस्मत का भी खेल है। मैच के बेहतरीन खिलाड़ी का अवार्ड मोहम्मद इरफान खान को उनकी 42 रन्स की जिम्मेदाराना इनिंग्स पर दिया गया। अगरचे नेपाल की तरफ से पॉडेल और एरी ने भी शानदार खेल पेश किया, लेकिन शायद इरफान की इनिंग्स ने ही वो बुनियाद फराहम की जिस पर ये सनसनीखेज फतह मुमकिन हुई। इरफान खान का अवार्ड बिल्कुल जायज था। उनकी इनिंग्स उस वक्त आई जब टीम शदीद मुश्किलात का शिकार था। अगर वो उस वक्त विकेट पर ना टिकते तो शायद शाहीन्स 100-110 रन ही बना पाते और मैच बिल्कुल यकतरफा हो जाता। सही। उनकी इनिंग्स ने टीम को लड़ने का एक मौका फराहम किया और फिर बॉलर्स और फील्डर्स ने उस मौके का भरपूर फायदा उठाया। ये मैच वाकई T20 क्रिकेट की खूबसूरती और उसके गैर मुतवक्केपन की बेहतरीन अक्कासी करता है। तो खुलासा ये है कि डार्विन में खेला गया ये मैच एक नाकाबिले फरामोश मुकाबला था, जिसका फैसला कम तरीन मार्जिन यानी सिर्फ 1 रन से हुआ। हमने कप्तान इरफान खान की जिम्मेदाराना बैटिंग देखी, जिसने डूबती नाव को सहारा दिया। बिल्कुल। फिर नेपाल के पॉडेल और एरी की जबरदस्त जवाबी कार्रवाई देखी। जी हाँ, शानदार बैटिंग। और आखिर में फैसल अकरम की वो मौजज़ाती आखिरी ओवर जिसने हारा हुआ मैच जितवा दिया। ये सब कुछ शदीद दबाव और सनसनी के माहौल में हुआ। और यहीं पर हम आज की गुफ्तगू को एक सोच के साथ खत्म करते हैं। इस मैच ने एक बार फिर साबित किया कि T20 जैसे तेज रफ्तार खेल में बज़ाहिर छोटे नजर आने वाले लम्हात कितने फैसलाकुन साबित हो सकते हैं। 1 रन जो फील्डर ने बचाया, विकेट कीपर की 1 लम्हे की तेजी, कप्तान की एक ठोस इनिंग्स या आखिरी ओवर में की गई एक डॉट बॉल, ये सब मिलकर जीत और हार का तयन करते हैं। बिल्कुल सही। तो सवाल ये पैदा होता है कि क्या टीमें अपनी हिकमत अमली में इन छोटे लम्हात की तैयारी पर उतना ही जोर देती हैं जितना कि बड़ी शराकतदारियों या पावर हिटिंग पर? और ये हमें दबाव के तहत इनफरादी कारकर्दगी, टीम वर्क और शायद थोड़ी सी किस्मत के किरदार के बारे में क्या बताता है? ये वो पहलू हैं जिन पर गौर करना खेल की समझ को मजीद गहरा कर सकता है।